السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس میں موجودہ زمانے کے اعتبار سے، آج کے اس کمپٹیشن کے دور کے اعتبار سے ایک اہم پیغام اور ایک اہم سبق ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیں، اور اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آئے تو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک کسٹمر کپڑا خریدنے کے لیے مارکیٹ میں گیا، مارکیٹ کے ایک دکان میں داخل ہوا اور دکاندار سے کپڑا دکھلانے کو کہا۔ چنانچہ دکاندار نے بھی ایک سے بڑھ کر ایک عمدہ اور بہترین کپڑے دکھائے۔ ایک کپڑا اس کسٹمر کو پسند آ گیا اور اس نے دکاندار سے اسے پیک کرنے کے لیے کہا۔ چنانچہ دکاندار نے اس کسٹمر سے پوچھا کہ کیا آپ کو یہ کپڑا پسند ہے؟ تو اس کسٹمر نے کہا جی ہاں بالکل پسند ہے، اور اسی لیے تو میں نے اسے پیک کرنے کے لیے کہا ہے۔ تو پھر دکاندار نے کہا کہ آپ کو یہ کپڑا بالکل سیم برانڈ کے، سیم کمپنی کا میری سامنے کی جو دکان ہے وہاں پر مل جائے گا۔ چنانچہ میری دلی خواہش اور دلی تمنا ہے، اور میں آپ کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ کپڑا مجھ سے نہ خرید کر میری سامنے کے جو دکان ہے وہاں سے جا کر پرچیز کریں۔ تو اس کسٹمر نے تعجب اور حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مجھے تو آپ کے دکان میں کپڑا پسند آیا اور میں آپ کے دکان میں ہی آیا ہوں، اور آپ مجھے بول رہے ہیں کہ یہ کپڑا یہاں سے نہ خرید کر سامنے والے کی دکان میں جا کر خریدیں۔ آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ آخر اس کا راز کیا ہے؟ تو بہت زیادہ پوچھنے اور اصرار کے بعد اس دکاندار نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ آج الحمدللہ میری دکان میں روزانہ کے اعتبار سے جتنے کسٹمر آتے تھے اتنا آ چکے ہیں، اور روزانہ کے اعتبار سے جتنا انکم ہوتا ہے آج الحمدللہ میری دکان میں اتنا انکم ہو چکا ہے۔ لیکن میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ میری سامنے کی جو دکان ہے وہاں پر اب تک کوئی کسٹمر نہیں پہنچا ہے، اس دکان کا آج کا انکم نہیں ہوا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کپڑا وہیں سے جا کر خریدیں تاکہ اس کا بھی انکم ہو اور اس کا بھی مالی حالت کچھ بہتر ہو۔ چنانچہ پھر وہ کسٹمر اسی دکان سے جا کر کپڑے کو پرچیز کیا۔ دوستو، کہنے کا تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس میں جو سبق اور جو پیغام چھپا ہوا ہے وہ ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ آج موجودہ زمانے میں، آج کمپٹیشن کے دور میں ہر دکاندار، ہر بزنس مین، ہر تجارت کرنے والے کی یہی سوچ اور یہی فکر رہتی ہے کہ کس طرح سے شہر کے سارے کسٹمر ہماری دکان کا رخ کرنے والے بن جائیں، کس طرح سے سارے کسٹمر ہماری دکانوں میں آنے والے بن جائیں، اور کس طرح سے میں مالی اعتبار سے، بزنس اور دکان کے اعتبار سے شہر کا سب سے بڑا آدمی کہلانے والا بن جاؤں، شہر کا سارا مال سمٹ کر ہماری دکان کی جھولی میں آ جائے۔ اس بات سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسی کے اگل بغل میں، اس کے اڑوس پڑوس میں رہنے والے لوگ اس کی دکانیں مالی اعتبار سے، بزنس اعتبار سے کس حالات میں ہیں، ان کی استھتیاں کیا ہیں۔ بس اس کو یہ ہوس اور یہ فکر سوار رہتی ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا دکاندار، دنیا کا سب سے بڑا بزنس مین اور بہت بڑا تجارتی بن جاؤں۔ جبکہ ہمارا اسلام یہی پیغام دیتا ہے کہ انسان صرف اپنی کوشش نہ کرے بلکہ دوسروں کی بھی فکر اور اپنے پڑوسیوں کو بھی خاص خیال رکھے، اس کی مالی اعتبار سے اس کے حالات کیا ہیں اس میں جا کر پوچھے اور اس کی مدد کی کوشش کریں۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔